بیت المقدس کے حالات اور امت کی ذمہ داری۔ مشرق وسطی میں 57 اسلامی ممالک پر مشتمل اسلامی تنظیم OIC کا اعلیٰ سطحی اجلاس 1 اگست کو استنبول میں ہونے جا رہا ہے، جس میں متنازع یروشلم کی مقدس سرزمین کے بحران پر بحث کی جائے گی۔ اس بحران نے نہ صرف یروشلم بلکہ قریبی اردن میں بھی تشدد کی نئی لہر کو جنم دیا ہے۔ اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ اسرائیل کی طرف سے بیت المقدس میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی کے بعد تشدد کی حالیہ سیریز کے بعد کیا گیا۔ بیت المقدس جو کہ یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ اول ہے، اس کا تنازع OIC کے مطابق خطرے کی سرخ لکیر ہے، کیونکہ مسجد اقصی پر حملہ جس بھی تناظر میں ہو، اس خطے میں اس کے سنجیدہ نتائج پیدا ہوں گے جو کہ مزید عدم استحکام اور خونریزی کی طرف لے جائیں گے۔ متنازع جگہ مسجد اقصی اور گنبد صخرہ ہے، جو کہ اسلام میں تیسری مقدس جگہ ہے، جس پر اسرائیل 1967 میں عربوں سے 6 روزہ جنگ کے بعد قابض ہے۔ یاد رہے کہ مسجد اقصی اس وقت بھی اردن کے محکمہ اوقاف کے زیر سرپرستی ہے۔ تشدد کے تازہ سلسلے کا آغاز تب ہوا جب اسرائیلی ظلم و ستم اور بیجا پابندیوں کے خلاف غم و غصے میں بھرے 3 فلسطینیوں نے شمالی اسرائیل کے قصبے الفہم میں داخل ہو کر 14 جولائی کو 2 اسرائیلی پولیس والوں کو گولی مار دی اور خود بھی بعد میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں شہید ہو گئے، جس کے بعد اسرائیل نے سیکیورٹی کے نئے اقدامات پر زبردستی عمل درآمد کروانا شروع کر دیا، جس میں مسجد اقصی بھی شامل تھی۔ نتیجتاً مسلمان غم و غصے سے بھر گئے۔ اسرائیل نے 50 سال سے کم عمر مردوں پر مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی پر پابندی لگا دی، جس کا مسلمانوں نے اپنی کمیونٹی گروپس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے بائیکاٹ کیا اور نماز مسجد سے باہر یا عوامی چوکوں پر ادا کی۔ اور جمعے کے بعد مظاہروں کے دوران اسرائیلی فوج نے 5 فلسطینی شہید کر دیے، جن میں ایک 20 سالہ نوجوان عمر العابد بھی تھا، جس نے اپنی ایک تازہ فیس بک پوسٹ میں لکھا تھا کہ میں 20 سال کا ہوں، میرے بہت سے خواب ہیں، مگر جو مسجد اقصی میں دیکھا اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ انہی دنوں اردن کے دارالحکومت عمان کے اسرائیلی سفارت خانے میں ایک اردنی باشندے نے ایک اسرائیلی سیکیورٹی گارڈ کو چھرا گھونپ دیا۔ دوسرے گارڈ کی جوابی فائرنگ نے 2 اردنی باشندوں کو شہید کر دیا، جن میں ایک حملہ آور جبکہ دوسرا حادثاتی طور پر شہید ہوا۔ اردن کا کہنا ہے کہ وہ فائرنگ کرنے والے گارڈ سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر اسرائیل نے اسے سفارت خانے کی حدود میں محفوظ کر دیا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وعدہ کیا ہے کہ اسے اسرائیل واپس لایا جائے گا۔ 1994 سے اسرائیل اور اردن کے مابین پرامن تعلقات ہیں، مگر یروشلم کی کشیدگی اور سفارت خانے کے واقعے نے دونوں کے درمیان سفارتی بحران جنم دے دیا ہے۔ ان حالات میں OIC کا متوقع اجلاس نہایت اہمیت کا حامل ہے، جس کے ذریعے دنیا اور بالخصوص اسرائیل کو مسلم امہ کی یکجہتی کا احساس ہونا چاہیے۔ OIC کو موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے مسجد اقصی اور فلسطین کے معاملے میں ایک ٹھوس موقف دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے، جس میں لچک کی قطعاً گنجائش نہ ہو۔ مسلم امہ کو کمزوری اور نا اتفاقی نے ہی آج یہ دن دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کفر مسجد اقصی پر قابض ہو کر فلسطین کی سرزمین سے ان کے حقیقی وارثین کو بے دخل کر کے دنیا سے بے خوف ہو کر اپنی یہودی بستیوں کی تعمیر زور و شور سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ OIC کا سابقہ ریکارڈ اگرچہ مایوس کن ہے، مگر مسلم امہ ابھی بھی نا امید نہیں، اور اس اجلاس کے انعقاد سے مسلمان ملکوں کے اتفاق و اتحاد پر مبنی موقف اور مثبت طرز عمل کی توقع رکھتی ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔